حاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس حاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے حاذا بیت. کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما حاذا. جواب دیا جائے گا حاذا بیت. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارحب بکم یا احبتی فی هذا البرنامج المبارک، برنامج التحدث باللغة العربیہ. محترم ناظرین، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارے اس پروگرام سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. پیارے ناظرین، ہم مشق کر رہے تھے اسماء ظرف کی، جیسے عند، امام، خلف، فوق، تحت. ہم تحت تک پہنچ چکے تھے. آئیے ہم اس مشق کو جاری رکھتے ہیں. عام طور پر کتا کار کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. اگر ہم اس کو عربی میں کہنا چاہیں تو ہم کہیں گے الکلب تحت السیارۃ. الکلب تحت السیارۃ. کتا کار کے نیچے ہے. الکلب تحت السیارہ. اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں الحدیث تحت القرآن. الحدیث تحت القرآن. الحدیث تحت القرآن. الموظف تحت المدیری. موظف کے معنی ہوتے ہیں امپلائی. امپلائی مینیجر کے نیچے ہے. اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں الوالد تحت الشجرۃ. والد صاحب درخت کے نیچے ہیں. اگلا لفظ ہے حول. حول. حول اس کے معنی ہوتے ہیں ارد گرد، آس پاس. جیسے ہم کہیں گے الراتب حول الخمسین. الراتب حول الخمسین یعنی سیلری 50 کے آس پاس ہے. الراتب حول الخمسین. اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں السکن حول المکتبۃ یعنی لائبریری کے آس پاس ہے. السکن حول المکتبۃ رہائش گاہ یا ہاسٹل لائبریری کے آس پاس ہے، لائبریری کے ارد گرد ہے. یعنی ایک سے زیادہ ہاسٹل ہیں اور وہ لائبریری کے ارد گرد ہیں. اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں الطلاب. طالبن کی جمع ہے طلاب، جسے انگلش میں پلورل کہتے ہیں. ابھی تک ناظرین کرام ہم پلورل میں نہیں گھسے ہیں. انشاءاللہ وقت آنے پر اس پر تفصیل سے بحث کی جائے گی. الطلاب حول المدرس. الطلاب حول المدرس یعنی اسٹوڈنٹس ٹیچر کے ارد گرد ہیں. اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں الناس. الناس حول المال کہ لوگ مال کے ارد گرد ہیں. اسی طریقے سے ہم ایک نیا جملہ کہہ سکتے ہیں المطاف حول الکعبۃ. المطاف حول الکعبۃ. مطاف یہ ایک نیا لفظ ہے. کعبے کے آس پاس کی جو جگہ ہے اسے مطاف بولتے ہیں، جہاں پر طواف کرنے والے طواف کرتے ہیں. حج اور عمرے پر جانے والے حضرات اور خواتین مطاف کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ.
المطاف حول الکعبتی، مطاف کعبے کے ارد گرد ہے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم اب لیتے ہیں اگلا لفظ۔ اگلا لفظ ہے بینا۔ بینا کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں۔ بینا دو چیزوں کے بیچ میں۔ انگلش میں اس کے لیے بٹوین کا شبد آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم بینا کا لفظ استعمال کریں گے تو اچھا ہوگا، بہتر ہوگا کہ ہم اس کے بعد دو لفظ لائیں۔ پہلا لفظ رکھیں گے وہ مجرور ہوگا، اس کے بعد واو رکھیں گے اور اس کے بعد دوسرا لفظ لائیں گے۔ مثال کے طور پر بدرن۔ بدرن یہ ایک جگہ ہے جہاں پر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ وجود میں آئی تھی۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بِبَدْرٍ کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر۔ تو بدرن کو ہم لیتے ہیں بدرن۔ بدرن یہ ایک جگہ کا نام ہے بین مکہ۔ اب آپ نے دیکھا ہم نے بینا کے بعد پہلے ایک لفظ رکھا، پھر اس کے بعد واو لائیں گے اور پھر دوسرا لفظ لے آئیں گے۔ بدر بین مکہ والمدینتی۔ مکہ چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر زبر آئے گا، اور یہ غیر منصرف نہیں ہے چونکہ اس پر ال آ گیا ہے۔ ال کے بعد کوئی بھی لفظ غیر منصرف نہیں ہو سکتا۔ بدر بین مکہ والمدینتی، بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ بدر بین مکہ والمدینتی۔ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں الانسان بین الشر والخیر۔ الانسان بین الخیر والشر، انسان خیر و شر کے درمیان میں ہے۔ الانسان بین الشر والخیر، انا بین الشر والخیر، انا بین الوالد والام، انا بین حامد وزید۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا گروپ فوٹو ہے اور آپ اپنے دوستوں کے بیچ میں کھڑے ہیں، آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ بینا کو استعمال کرتے ہوئے یہ چیز بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دو دوستوں کے بیچ میں کھڑے ہیں، ایک کا نام حامد ہے دوسرے کا زید ہے، آپ کہہ سکتے ہیں انا بین حامد وزید، انا بین حامد وزید، یعنی میں حامد اور زید کے درمیان میں ہوں۔ اسی طریقے سے آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ این المستشفی، این المستشفی، تو آپ کہہ سکتے ہیں المستشفی بین المحطۃ والمطار، المستشفی بین الحدیقۃ والمحکمۃ۔ محکمۃ ان کے معنی ہوتے ہیں کورٹ۔ یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے۔ محکمۃ فیصلہ کرنے کی جگہ یعنی کورٹ۔ آپ کو کہنا ہے کہ اسپتال کورٹ پارک کے بیچ میں ہے، یعنی کورٹ سے پہلے ہے اور پارک کے بعد ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں المستشفی بین الحدیقۃ والمحکمہ یا بین المحکمۃ والحدیقہ۔ اسی طریقے سے آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ فلاں شہر کہاں پر ہے، تو آپ بینا کا استعمال کرتے ہوئے اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ سے کسی نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں، من این انت، آپ کہاں سے ہیں، آپ نے کہا انا من بریلی، انا من مدینہ بریلی۔ پھر اس شخص نے آپ سے پوچھا این ہی، یعنی وہ کہاں ہے، وہ یعنی بریلی۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہی بین لکھنؤ و دلہی، مدینہ بریلی بین لکھنؤ و دلہی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہیں، کسی کا بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے، اس کے والد آپ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کیف الولد، مطلب یہ ہے کہ بچہ تعلیم میں کیسا ہے، کیف الولد فی الدراسہ، یا وہ نام لیتے ہیں کیف محمد فی الدراسہ،
बच्चा तालीम में कैसा है। कैफल वलदु फिद्दिरासा, कैफ मुहम्मदुन फिद्दिरासा। तो आप एक उस्ताद हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मोहम्मद तालीम में कैसा है। यहाँ पर एक नया लफ्ज़ हमने यूज़ किया कैफ़ा। कैफ़ा के माना होते हैं कैसा या कैसे। कैफ़ा कैसा या कैसे। हाउ, हाउ को अरबी ज़बान में कैफ़ा कहते हैं। तो अब बच्चे के वालिद आपसे पूछते हैं कैफ़ल वलदु फिद्दिरासा, तो आप बैना का इस्तेमाल करते हुए उसके वालिद को भी जवाब दे सकते हैं। वो कैसे, आइए हम देखते हैं। आप कह सकते हैं अल वलदु बैना अल मुमताज़ी वल मुतवस्सिती। ये दोनों लफ्ज़ आपके लिए नए हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। मुमताज़ के माना होते हैं एक्सेलेंट, एक्सेलेंट यानी बहुत अच्छा, मुमताज़। ये लफ्ज़ उस वक्त भी बोला जाता है जब तालिब इल्म उस्ताद के सवाल का अच्छा जवाब दे देता है, या कोई भी शख्स जब काबिल तारीफ़ काम करता है तो आप कह सकते हैं मुमताज़, मुमताज़। तो मुमताज़ के माना है एक्सेलेंट, मुतवस्सित के माना है दरमियाना, मीडियम, मीडियम। तो आपको बच्चे के बारे में ये बताना है कि बच्चा मुमताज़ और मुतवस्सित के दरमियान में है, मीडियम और एक्सेलेंट के दरमियान में है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं अल वलदु बैनल मुमताज़ी वल मुतवस्सिती, अल तालिबु बैनल मुमताज़ी वल मुतवस्सिती, अल आमिलु बैनल मुमताज़ी वल मुतवस्सिती। आमिल यानी वर्कर। यहाँ पर किसी का भी नाम आप ले सकते हैं, कोई भी ओहदा या पेशा जिक्र कर सकते हैं। अल कादी बैनल मुमताज़ी वल मुतवस्सित, कादी के माना होते हैं जज, फैसला करने वाला। आमिल यानी वर्कर, अल आमिलु बैनल मुमताज़ी वल मुतवस्सिती, अल मुहंदिसु बैनल मुमताज़ी वल मुतवस्सिती। नया तालीमी साल शुरू हुआ है, सब बच्चे क्लास में नए हैं। एक तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म से सवाल करता है कैफल उस्ताद, कैफल मुदर्रिस, कैफल मुदर्रिस। तो दूसरा तालिब इल्म जवाब दे सकता है अल मुदर्रिसु या अल उस्तादु बैनल मुतवस्सिती वल मुमताज़, बैनल मुतवस्सिती वल मुमताज़ या बैनल मुमताज़ी वल मुतवस्सित। अगर मुमताज़ और मुतवस्सित आगे पीछे हो जाएंगे तो तरतीब बिगड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अत्तबीबु बैनल मुतवस्सिती वल मुमताज़ी, अल मुदर्रिबु बैनल मुतवस्सिती वल मुमताज़ी। मुदर्रिब के माना होते हैं ट्रेनर। नाज़रीन इकराम, आइए बैना की मश्क के बाद हम एक नया लफ्ज़ लेते हैं। वो नया लफ्ज़ क्या है, आइए हम बोर्ड पर देखते हैं। मा, मा के माना होते हैं साथ। कुरान मजीद में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इसे हम अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए उसकी मश्क करते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर किसी शख्स पर कोई मुसीबत आ जाती है और वो परेशान हो जाता है तो आप उसे तसल्ली देते हुए कह सकते हैं अल्लाहु, अल्लाहु मअल अब्दी, अल्लाह बंदे के साथ है। ला तक़लक़, ला तक़लक़, अल्लाहु मअल अब्दी, अल्लाह बंदे के साथ है। ला तक़लक़ ये एक नया लफ्ज़ है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे तफसील से। फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि ला तक़लक़ के माना आते हैं टेंशन ना लें, परेशान ना हो, डोंट वरी। ला तक़लक़ अल्लाहु मअल अब्दी, और अब्द के बजाय हम यहाँ पर काफ भी रख सकते हैं, जैसा कि इससे पहले आया था अल्लाहु मअका, ला तक़लक़ अल्लाहु मअका, अल्लाह आपके साथ है। अल्लाहु मअका, अल्लाह आपके साथ है। इसी तरीके से
آپ کہہ سکتے ہیں انا معک، میں تمہارے ساتھ ہوں. انا معک لا تقلق، انا معک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم پریشان نہ ہو. اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں حامد مع زید، حامد زید کے ساتھ ہے. حامد مع زید. اسی طریقے سے انا مع الوالد، انا مع الوالد میں والد صاحب کے ساتھ ہوں. انا مع الوالد. انا مع الصدیق، صدیق دوست کو کہتے ہیں. انا مع الصدیق میں دوست کے ساتھ ہوں. انا مع الاصدقاء، صدیق کا پلورل ہوتا ہے اصدقاء. انا مع الاصدقاء. الحدیث مع القرآن، الحدیث مع القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع عمر مع عثمان. اللیل مع النہار، اللیل مع النہار. لیل رات کو کہتے ہیں نائٹ، اور نہارن کے معنی ہوتے ہیں ڈے یعنی دن. نہار دن، لیل رات. اللیل مع النہار. الارض مع السماء، الارض مع السماء. الشمس مع القمر، الشمس مع القمر. الصدیق مع الصدیق، دوست دوست کے ساتھ ہے. تو اس طریقے سے آپ مع کا استعمال کر سکتے ہیں. انا معک میں آپ کے ساتھ ہوں. انا مع الخطیب، انا مع الامام میں امام کے ساتھ ہوں. ناظرین کرام، انہی الفاظ کی طرح ہم مزید لفظوں کو استعمال کر سکتے ہیں جملوں کے اندر، جیسے داخل، خارج. داخلہ، خارجہ. آپ کا دوست آپ کو کال کرتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے این انت، تو آپ کہیں گے انا خارج البیت، انا خارج البیت. انا خارج الجامعہ، انا خارج الغرفہ. انا خارج المرکز، مرکز یعنی سینٹر. انا خارج المستشفى، انا داخل المستشفى. خارج کے معنی ہوتے ہیں باہر. انا خارج المستشفى میں ہاسپٹل کے باہر ہوں. انا خارج الغرفہ، غرفہ یعنی کمرہ، کمرے کے باہر. انا خارج الجامعہ، انا خارج المدرسہ. انا داخل البیت، انا داخل المطبخ. انا داخل الغرفہ. انا داخل الجامعہ، انا داخل المکتبہ. تو اس طریقے سے بھی آپ اینا کا جواب دے سکتے ہیں. آئیے ہم دو لفظ اور لیتے ہیں. پہلا لفظ ہے ہنا، دوسرا لفظ ہے ہناک. ہنا کے معنی ہوتے ہیں یہاں، ہنا کا وہاں. ہنا یہاں، ہنا کا وہاں. آپ کو اگر یہ کہنا ہے میں یہاں ہوں، انا ہا ہنا، انا ہا ہنا، انا ہا ہنا. اور تم وہاں ہو، انت ہناک، انا ہا ہنا، انت ہناک. اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں المدرسۃ ہا ہنا، الجامعۃ ہناک. مدرسہ یہاں ہے اور یونیورسٹی وہاں ہے. المستشفى ها هنا، الصيدلية هناك، الطبيب ها هنا، أين المريض؟ المريض هناك. اسی طریقے سے مزید ایک لفظ کو بھی ہم اسی پیٹرن پر استعمال کر سکتے ہیں. وسط، وسط کے معنی ہوتے ہیں درمیان، سینٹر. اسے جملے میں کیسے استعمال کریں گے آئیے دیکھتے ہیں. ایک لفظ ہے السفینۃ، سفینۃ کے معنی ہوتے ہیں کشتی.
السفینۃ وسط البحر، بحر کے معنی ہے سمندر، السفینۃ وسط البحر، کشتی سمندر کے درمیان میں ہے، بیچ میں ہے، المستشفی وسط المدینتی، ہاسپٹل شہر کے بیچ میں ہے، الجامعۃ وسط المدینہ، الحدیقۃ وسط المدینہ، المحکمۃ وسط المدینہ، المطار وسط المدینہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔